بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں عمومی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی یہ ولاگ وغیرہ اس طریقے کی چیزیں میں نہیں کرتا، لیکن ایک دو ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں گزشتہ ایک دو دن میں جس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں کی جا رہی، کیونکہ ہم اس معاملے کو تقریباً 2 سال سے تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اب یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف وہ جا رہا ہے۔ میں بات کرنا چاہوں گا جو ایک سابق بھگوڑا ہے، بلکہ سابق نہیں، اس سے تو اس کا رینک بھی لے لیا گیا ہے اور آرمی نے اس کا کورٹ مارشل بھی کیا تھا، عادل راجہ بھگوڑا، اور اب سرٹیفائیڈ جھوٹا جو ہے وہ اس کے خلاف جو برطانوی عدالت نے ایک وہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جس وجہ سے آرمی سے پاک فوج سے اس کا کورٹ مارشل ہوا تھا اس کے اوپر بھی ایک وہ مہر وہ لگ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جھوٹا بیانیہ جو یہ جھوٹ بولتا تھا، میرے خاموش مجاہد مجھے یہ بتا رہے ہیں اور اندر کی خبر یہ ہے اور آج فلانی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ 2 سالوں میں اس نے پاکستان میں کتنا فساد پھیلایا تھا۔ اور یہ ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی حیدر مہندی نامی ایک جو ہے نا جعلی دانشور وہ بھی ہیں، ہمارے ایک وہ شاہین سوائی صاحب جو ہے، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن جس ڈگر کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور جو موقف انہوں نے وہ اپنایا ہے وہ عادل راجہ کا موقف ہے، وہ پاکستان کا موقف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحافی، خود ساختہ صحافی، وہ آپ کو پتا ہے نا انگوٹھوں والے محیط پیرزادہ، وہ بھی ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میں صرف ایک یہ مختصر بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے، بلکہ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا تھا، یہ کون سا ایک ایسا کلٹ ہے، ایک برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک امریکہ میں شہباز گل نامی ایک جعلی دانشور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے وہاں سے پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ گند پھیلا رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں انتشار، انارکی اور مارا ماری کو وہ پروان چڑھا رہے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے جو یہاں پر چاہنے والے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو کیا نام ہے جو فالوورز ہیں وہ بھی آگے وہ بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ کافی حد تک آپ دیکھیں کہ ان 2 سالوں میں بہت حد تک جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس سے توبہ طائب ہوئے ہیں، وہ تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہ اکاؤنٹس دیکھیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی ایک کے اوپر بھی جینون اکاؤنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، یا ان کے روحانی قائد جو ہیں ان کی تصویر ہوگی یا کسی اور طرح کی وہ تصویر ہوگی، اور ان کے جو فالوورز ہیں 10 15 وہ 20 ہوں گے، اور ایون کہ ان کے خلاف بات کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ آیت بھی وہ ٹویٹ کرتا ہے تو اس کے نیچے بھی ایک گالم گلوچ بریگیڈ ہے جو وہ آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے بڑی یہ حوصلہ مند بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ چلا ہے نا یہاں سے برطانوی عدالت سے، اور جس طریقے سے ایک راشد نصیر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر نے جس طریقے سے یہ کیس پلیڈ کیا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے۔ آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ آج اس نے مجھے کل ایک کوٹ کر کے جو ہے نا عادل راجہ نے یہ بات کہی ہے کہ جناب یہ اس کا فیصلہ تو 25 میں ہوگا، اور وقار ستی نے یہ کیا اور وہ کیا، فلانا کیا، لیکن جناب یہ بسم اللہ یہاں پر ہو چکی ہے۔ میرے پاس بڑے وثوق سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے ہیں۔ بھگوڑے عادل راجہ نے اب مختلف کارنر سے جو ہے وہ معافی تلافی کے لیے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اس نے NRO جو ہے نا وہ لینے کی کوشش وہ کرنی شروع کر دی ہے، اور معافی تلافی تک جو ہے وہ بات آ رہی ہے، لیکن اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ اگر آپ دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا 2023 میں، وہ یہ حیدر مہندی اور ایک دو اور جو ہے کس طریقے سے لائیو سٹریمنگ پر آ کے باقاعدہ جس طریقے سے جنگی نقشے ہوتے ہیں وہ بنا کے لوگوں کو ڈائریکشنز دے رہے تھے وہاں سے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس کا گھر ہے، یہاں جائے، یہ آپ پارا جائے، فلانی جگہ جائے۔ تو یہ ریاست مخالف، پاکستان مخالف جو لوگ تھے نہ صرف بے نقاب ہو رہے ہیں بلکہ اپنے منطقی انجام تک وہ پہنچ رہے ہیں۔ عادل راجہ اور اس کے ہمنوا اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے اور جو پاکستان کی سیاست میں جبر، مارا ماری کو پروان چڑھانے والے جو ہیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے، قطعی طور پہ کسی بھی فورم پر ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ جو ہم یہاں عوان اقتدار میں یا یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کی سپیس موجود ہے، لیکن اس طریقے کے جو لوگ ہیں، حیدر مہندی، عادل راجہ اور اس طریقے کے کچھ جو چند
نوسرباز قسم کے اور جو ہے نا جھوٹے سرٹیفائڈ جھوٹے جو ہیں وہ اس میں وہ تیل ڈال رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سیاست میں امن ہو, پاکستان کی وہ جو سیاست ہے اس میں رواداری ہو. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی ہو. وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو یہ داخلی اور خارجی مسائل ہیں اس سے نکلے. یہ ابھی ابتدا ہے. عادل راجہ, میری بات آپ لکھ لیں, آپ جو مرضی گالم گلوچ کریں, آپ جتنے مرضی نہ بگاڑیں, اور یہ میری بات آپ لکھ لیں کہ یہ ابھی ابتدا ہے, ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا.